کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وبلغناه رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے انشاءاللہ العزیز اس آیت کریمہ کے تحت چند موضوعات پہ مختصر سی گفتگو ہوگی. شہادت کا بیان، شہادت کی قسمیں، شہداء کے فضائل، امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان، اس کے بعد فضائل اہل بیت، پھر کرب و بلا کا مختصر سا بیان کر کے امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کیا جائے گا. شاعر کیا خوب کہتا ہے، یہ شہادت گہے الفت ہے، یہ شہادت گہے الفت ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ شہادت گہے الفت ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ایک بار اور ہم اور آپ آقا نامدار محبوب دونوں کائنات محبوب رب ذوالجلال علیہ کرام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وآلہ وسلم. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. شہادت پاک ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے. شہادت پاک ہستی زندہ جاوید ہوتی ہے. یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. یہ رنگی شام صبح عید کی تمہید ہوتی ہے. برادران اسلام، دنیا کے لحاظ سے انسان کے مختلف درجے ہیں. کوئی چوکیدار ہے تو کوئی کانسٹیبل ہے، کوئی سب انسپکٹر ہے تو کوئی ایس پی، یہاں تک کہ کوئی وزیر اعظم ہے. مختلف شعبوں میں مختلف عہدے داران ہیں تو کوئی صدر جمہوریہ، اور بعض انتہائی ذلت و پستی میں بھی ہیں جیسے کوڑھی وغیرہ، کہ ان کے گھر والے بھی ان سے نفرت اور گھن کرتے ہیں. اسی طرح اسلامی اعتبار سے بھی انسان کی دو قسمیں ہیں، ایک مسلم، دوسرا کافر. کافروں میں بھی مختلف درجے ہیں. ان میں مرتد سب سے بدتر کافر ہے کہ اسے جینے کا بھی حق نہیں ہے. اور مسلمانوں میں سب سے اونچا درجہ سید الرسول نبی الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. پھر رسل اعظام کا، پھر دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر صدیقین و شہداء اور پھر صالحین یعنی اولیاء کرام کا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر اولیاء کرام میں بھی کوئی غوث ہے، کوئی قطب ہے اور ابدال ہے و اوتاد ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف درجات ہیں. اور پھر علماء اسلام ہیں، وہ بھی مختلف درجے والے ہیں. پھر مومن متقی ہیں. پھر فاسق. اور مسلمانوں میں سب سے کم درجہ گمراہ و بد مذہب کا ہے، جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو. نبی اس محترم ہستی کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی گئی ہو. عبادت و ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرماتا ہے. مگر ہمارے نبی
نبی اکرم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں، اور صدیق یا ولی بننا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور شہید بننا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ مشکل تو اس لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جان بہت زیادہ پیاری رہتی ہے، اور آسان اس اعتبار سے ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں نہ درجہ شہادت حاصل ہو جاتا ہے، یعنی شہید ایک ہی جست میں زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرات، شہید کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، یہاں خصوصاً شہید کی 3 قسمیں ہیں۔ اول شہید حقیقی، شہید فقہی اور شہید حکمی، اور ان کے الگ الگ مقام ہیں۔ شہید حقیقی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، اور شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو وہ تلوار اور بندوق وغیرہ علیہ جارحہ سے قتل کر دیا جائے ظلماً۔ پھر اس کے بعد شہید حکمی اسے وہ ہے کہ ظلماً نہیں قتل کیا گیا، مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ بہت سے ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ ان کے فضائل کی وجہ سے، ان کے عبادات کی وجہ سے انہیں شہداء کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اصل میں وہ شہید تو نہ ہوں گے، لیکن ان کا حکماً شہیدوں میں نام لکھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جانے کے علاوہ 7 شہادتیں اور ہیں۔ جو تعاون میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو ذات الذنوب یعنی کہ نمونیا میں مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے اسے بھی شہید کہا جائے گا، اور جو آگ میں جل کر مر جائے اسے بھی شہید کہیں گے، جو عمارت کے نیچے دب کر مر جائے اسے بھی شہید کہا جاتا ہے، اور جو عورت بچہ کی پیدائش کے وقت مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں: حالت سفر میں مراسل کی بیماری میں مرا ہو، سواری سے گر کر مر جائے، یا مرگی کی صورت میں مر جائے، یا بخار میں مر جائے، جان و مال یا اہل و عیال یا کسی حق کے بچانے میں قتل کیا جائے، عشق مراد بالشرط یا پاک دامن ہو اور چھپایا ہو، کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو، بادشاہ نے ظلماً قید کر دیا ہو، یا یوں ہی مر گیا ہو، کسی موذی جانور کے کاٹنے سے مرا، علم دین کی طلب میں مر گیا، مؤذن جو کہ طلب ثواب کے لیے اذان دیتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، راست گو حق بات کہنے والا تاجر انتقال کر جائے، جسے سمندر کے سفر میں متلی قے اور مرگی وغیرہ آئے اور وہ انتقال کر جائے، اور بال بچوں کے لیے سعی کرتے کرتے جو شخص تجارت کرتے ہوئے انتقال کر جائے، یا امر الہی قائم ہو جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، اور انہیں حلال کھلائے، جو ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے: اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، جو شاشت کی نماز پڑھے، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھے، اور وطر کو سفر و حضر میں کہیں ترک نہ کرے۔ ایسے بہت ساری قسمیں ہیں جن میں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں شہداء کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ خطبہ میں جن 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، خاص کر کے وہ آیتیں شہیدوں کے لیے ہیں۔ پہلی آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خصوصاً اس کا شان نزول تو جنگ بدر کے شہداء کے لیے ہے، لیکن عموماً یہ تمام شہداء کے لیے ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس آیت کا شان نزول خصوصاً جنگ احد کے شہداء کے لیے ہے، لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ تمام شہداء کے لیے نافذ ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں خبر نہیں۔ زندگی کیسی؟ جسمانی زندگی نہیں، وہ روحانی زندگی ہے، انسان کے عقل سے پرے ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری طرح ہے تو ہاں، انبیاء علیہ السلام کو ہم اسی طریقے سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ شہداء کے الگ الگ فضائل، ان کے درجات ہیں، بعض جسم کے اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں، بعض روحانی اعتبار سے زندہ ہوتے ہیں۔ دوسری آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ،
جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ ہرگز نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور اس کے میوے کھاتے ہیں۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہدائے اسلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے اور روح نکلنے ہی وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسرا، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ چوتھا، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پانچواں، اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی بہترین حوریں دی جائیں گی۔ چھٹا، اور اس کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ لڑائی میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک، وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اور دشمن سے خوب مقابلہ کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے، یہ وہ شہید ہیں جو صبر اور مشقت کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ یہ شہید خدا تعالیٰ کے عرش کے نیچے خدا کے خیمے میں ہوگا۔ لا یفضلہ نبیون الا بدرجۃ النبوہ، انبیاء کرام اس سے صرف درجہ نبوت میں زیادہ ہوں گے، یعنی مرتبہ نبوت اور اس سے جو کمالات متعلق ہیں ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ اور دوسرا، وہ مومن جس کے اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے، وہ اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ پھر فرمایا، ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنت شاء، یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے گا جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا، وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو خوب لڑا یہاں تک کہ مارا گیا، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اس لیے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، نفاق یعنی چھپے ہوئے کفر کو تلوار نہیں مٹاتی ہے۔ دارمی کے حوالے سے مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ اگر دل میں کفر چھپائے ہو اور صرف ظاہر میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے یہاں تک کہ اپنی عزیز ترین جان بھی قربان کر دے مگر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ محبوب خدا صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے بغض و عداوت کا کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں، اگر وہ دن رات عبادت کریں اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں اور تبلیغ کرتے پھریں یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو میری راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ تو دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے اور وضاحت فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، چونکہ بعض لوگ کہتے تو نہیں تھے لیکن گمان کرتے تھے وہ مردہ ہو گئے ہیں، تو اللہ نے گرفت فرمائی اور حکم فرمایا کہ تم خیال میں بھی مت لاؤ کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں، اور وہ اس طرح زندہ ہیں کہ میری بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں۔ حضرات، شہادت کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو شہداء کے فضائل میں بیان کی گئیں۔ آئیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، محرم الحرام کا مہینہ، اس محرم کے
اسلامی سال کا نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کو اسلام کا دوسرا خلیفہ، جس کے فضیلت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جس کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر جس راہ سے چلتا ہے اس راہ سے شیطان اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ ایک محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یعنی یا الہ العالمین مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت نصیب فرما۔ ہم لوگ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہادت کے مرتبے سے فائز فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں انتقال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو نے آپ سے شکایت کی کہ اس کے آقا حضرت مغیرہ روزانہ اس سے 4 درہم وصول کرتے ہیں، آپ اس میں کمی کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح جانتے ہو اور نقاشی بھی بہت عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اور اوپر زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر وہ غصہ سے تلملا اٹھا اور واپس ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بلایا اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں فرمائی۔ ابو لولو غلام نے آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا، ایک خنجر پر دھار لگائی اور اس کو زہر میں بجھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آپ کے کندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیا جس سے آپ گر پڑے۔ اس کے بعد اس نے اور نمازیوں پر حملہ کر کے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت جبکہ وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا، ایک عراقی نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور جب وہ اس کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے اسی وقت خودکشی کر لی۔ چونکہ اب سورج نکلنا ہی چاہتا تھا، اس لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختصر صورتوں کے ساتھ نماز پڑھائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مکان پر لائے۔ پہلے آپ کو نبیذ پلائی گئی جو زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی، پھر دودھ پلایا گیا مگر وہ بھی زخموں سے باہر نکل گیا۔ کسی شخص نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے فرزند عبداللہ کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کر دیں۔ آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے، تم مجھے ایسا غلط مشورہ دے رہے ہو جسے اپنی بیوی کو صحیح طریقہ سے طلاق دینے کا بھی سلیقہ نہ ہو، کیا میں ایسے شخص کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ پھر آپ نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتخاب خلیفہ کے لیے ایک کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ انہی میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر لیا جائے۔ آپ معلوم ہونا چاہیے 5 حضرات 6 حضرات عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ تقریباً 86,000 قرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم ہمارے مال سے ادا کر دینا، اور اگر اس سے پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگنا، اور اگر ان سے بھی پورا نہ ہو تو قریش سے لے لینا۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ عمر اپنے دونوں دوستوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو
میں نے اپنے لیے محفوظ رکھی تھی، مگر میں آج اپنی ذات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور 26 ذی الحجہ کو آپ کو خنجر لگا تھا اور آپ زخمی ہوئے، اور 3 دن بعد یعنی کہ 10 برس 6 ماہ 4 دن امور خلافت کو انجام دے کر کے، اور آپ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل یعنی 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔ 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب روضہ منورہ کی دیوار گر پڑی اور لوگوں نے اس کی تعمیر کرنے کی خواہش کی، اس کی شروعات کر دی، تو 27 ہجری میں اس کی شروعات ہوئی، تو بنیاد کھودتے وقت ایک قدم گھٹنے تک ظاہر ہوا، تو سب لوگ گھبرا گئے، اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے، اور وہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہی الا قدم عمر، یعنی خدا کی قسم یہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم شریف نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ خلاصہ یہ کہ تقریباً 64 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بدستور سابق رہا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کبھی ہوگی۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضرات ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ عظیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے گزشتہ انبیاء کی طرح میں نے بھی مجھ پر جو احکام اللہ کی طرف سے آئے، اس کی جو وحییں آئی اور جو چیزیں میں نے تم تک پہنچائی، ان میں سے کسی بھی چیز کا اجر میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر میں کسی چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت کا، اور محبت کا نہیں بلکہ مودت کا۔ محبت اور مودت میں بڑا باریک سا فرق ہے اور بڑا گہرا فرق ہے۔ حضرات محبت اور مودت کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ پانی دریا ہے، دریا میں کشتی بھی چلتی ہے اور مچھلی بھی رہتی ہے۔ کشتی کا چلنا اور ہے، مچھلی کا رہنا اور ہے۔ اگر ہم کشتی سے، دریا سے کشتی کو نکال کر باہر رکھ دیتے ہیں تو کشتی کا وجود برقرار رہے گا، کشتی کے وجود میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور دریا بھی اپنے اعتبار سے رواں دوا رہے گا۔ اگر ہم دریا سے مچھلی کو باہر کر دیتے ہیں تو مچھلی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو کشتی کو دریا سے محبت ہے، لیکن مچھلی کو دریا سے مودت ہے۔ کشتی کو دریا سے محبت ہے، محبت یہ ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہو، محبوب نہ رہے، تم عاشق حبیب بحیات رہ سکتا ہے، لیکن اگر جس چیز سے محبت ہو جائے، اس سے تعلق ختم ہو جائے، اس سے جدائیگی آدمی اختیار کر لے، تو پھر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے ہم مومنین کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرابت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، وہ مردہ ہے، اور جس کے دل میں ہے وہ زندہ ہے۔
دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اہل بیت سے رجس ظاہری و باطنی دونوں ناپاکی گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور خوب ان کو صاف ستھرا کر دے۔ حضرات، اہل بیت کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا یہ بڑے خوبیوں کی بات ہے، اور ان کے بارے میں سماعت کرنا یہ بھی بڑی عزت افزائی اور ہمارے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے بھائی حسن رضا خان فاضل بریلوی نے جو منقبت پڑھی تھی، اسی منقبت کا لب لباب پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کس زبان سے ہو بیان نے مدح خان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں سرکار اعظم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی عظمت و فضیلت اور ان کے درجات و مراتب کا واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف رکھے۔ اور حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت مراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک رکھا اور اپنی مخصوص رحمت سے نوازا۔ حضرت علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معنی پر بولا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے دور فرما دی ہیں۔ اور امام زہری نے فرمایا کہ رجس ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کرام سے ہر قسم کی ناپسندیدہ چیزوں سے دور فرما دیا ہے۔ یہ تو آیت کریمہ کی تفسیر رہی۔ اب آپ حضرات ایک آیت کریمہ اور ملاحظہ فرمائیں جس سے اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت و منزلت ظاہر ہوتی ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع 14 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یعنی اے محبوب پھر لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں، بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول کائنات صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا اور حضور سے کہا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، بے شک وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں جو کنواری مریم کے طرف القاء کیے گئے۔ یہ سن کر عیسائی بہت غصہ میں ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے کبھی بے تاب کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بے باپ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ تو صرف بغیر باپ ہی کے پیدا کیے گئے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیے گئے۔ تو جب انہیں اللہ رب العزت کا بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح دلیل کے ساتھ حق کو بیان فرمایا
مگر عیسائی برابر جھگڑے کرتے رہے اور اپنی معاندانہ روش سے باز نہ آئے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دے دو۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق نجران کے عیسائیوں کو مباہلہ کی دعوت دی اور آیت کریمہ پڑھ کر سنائی تو عیسائی کہنے لگے کہ ہم غور و مشورہ کر لیں، پھر کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے پادری اور صاحب الرائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی مرسل ضرور ہیں، تو اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر عیسائیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں امام حسین ہے اور دست مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے پیچھے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ نجران کے سب سے بڑے پادری عبد المسیح نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا اے جماعت نصارہ، انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ اللہ، یعنی بے شک میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ کو ہٹانے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ پھر پادری نے کہا کہ اگر ان سے مباہلہ کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ عیسائیوں نے پادری کی بات مان لی اور جزیہ دینا منظور کر لیا، مگر مباہلہ کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے، نجران اور وہاں کے رہنے والے چرند و پرند تک نیست و نابود ہو جاتے، اور 1 سال کی مدت میں تمام روئے زمین کے عیسائی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ یہ تفسیر خزائن العرفان کی ہے۔ برادران اسلام، غور کیجئے کہ فرمان خدا بندی کے مطابق عیسائیوں سے طے یہ ہوا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر نکلو اور ہم اپنے بیٹوں کو لے کر نکلتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، اور تم خود بھی آؤ اور ہم بھی آئیں۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا اسلام میں سے جن پاک اور برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب فرمائے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا حاذان ابنایا، یعنی یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مباہلہ کے لیے اپنے بیٹوں کو لے کر میدان میں نکلنا ہوا تو حسنین کریمین کو لے کر آئے، اور اسی سبب سے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آج تک ابن رسول اللہ کہے جاتے ہیں اور قیامت تک ایسے ہی کہے جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم جب ان حضرات کو ہمراہ لے کر مباہلہ کے لیے مکان سے باہر نکلے تو یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یعنی اے اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرات، اور امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا من احبنی و احب حاذین و امہما و آباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ حضرات، اور طبرانی اور حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا
صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا بھی اگر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور کوئی بھی نیک عمل اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا. حضرات، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بھول جائیں. ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احد کے پہاڑ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا لے کے چڑھنا ہم بھول جائیں، وہ یار غار کو ہم بھول جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر کو ہم بھول جائیں. حضرت علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت عمر کی تنقیص کرنا شروع کر دیں. حضرات اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جائیں. اسی پر تو حضرت حسن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجرے بھائی حسن رضا خان کیا خوب کہتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سناتے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی مدح خان اہل بیت. حضرات، یہ رہا شہداء کے فضائل، شہداء کی قسمیں. امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان، اس کے بعد فضائل کا بیان، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں. محرم الحرام کا مہینہ جن خاص نفوس قدسیہ کے غم و اندوہ کے ساتھ یاد آتا ہے اور ان کے غم کو یاد تازہ کرتا ہے، وہ خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے کے، ان کے جانثاروں کا قافلہ ہے. یہ قافلہ شعبان کے مہینے میں جب یزید تخت نشین ہوتا ہے، بڑی لمبی داستانیں ہم ہمیشہ سنتے سناتے آئے ہیں. مختصر سے یوں کہ مدینے سے آپ رات کو روانہ ہوتے ہیں، مکہ تشریف لاتے ہیں. حج کا مہینہ تھا، 8 ذی الحجہ کو آپ حج کا احرام باندھ چکے تھے. آپ کو خبر ہوئی کہ قاتلان من یعنی کہ میرے قاتل اس قافلے میں حجاج کے شکل میں یہاں موجود ہیں. آپ جانتے تھے کہ اگر میں مکے کی سرزمین پہ حرم میں شہید کیا گیا اور حرم رسول میں اولاد رسول کا خون بہا تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اس کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا اور عالم اسلام کا کیا حال ہوگا، وہ کسی کے ذہن سے بیان کرنے سے بالاتر ہے. آپ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے احرام کو عمرے کی نیت سے آپ نے عمرہ کیا. طواف کرنے کے بعد 8 تاریخ کو آپ نے قافلے کو اجازت دی کہ چلیں. حالانکہ تمام لوگوں نے آپ کو مشورے دیے، محمد بن حنفیہ نے، عبداللہ ابن عمر نے، دیگر صحابیوں نے اور دیگر تابعین نے بھی یہ عرض علیحدہ پیش کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں. کوفے میں اگرچہ آپ کے لیے بالخصوص مخصوصانہ عشق و محبت سے بھرے ہوئے خطوط آ رہے ہیں، آپ جانتے الکوفی لا یوفی، کوفی ایسے ہیں کہ جن کے اندر وفا نہیں ہوتی. انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن کو بھی دھوکہ دیا، انہوں نے آپ کے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی دھوکہ دیا، اور ان کے اندر دھوکہ، مکاری پن، یہ تمام چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. لیکن جس چیز کا تذکرہ پہلے ہی ہو چکا، جس کی حدیث سے حضرت ام سلمہ کو سنائی گئی، جن کے شہادت کا بیان حضرت عائشہ کو بتایا گیا، جن کے شہادت کے بارے میں اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تذکرہ کیا گیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جن کی شہادت کی گواہی خود حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے دے رہے ہوں، اور وہ بات انہیں بخوبی معلوم تھی کہ مجھے جا کر کے کربلا میں شہید ہونا ہے اور اس وعدے کو وفا کرنا ہے جو وعدہ تا قیامت تک اہل بیت اطہار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا. تو کیوں آپ پیر کو لغزش کرتے اور لغزش کرتے ہوئے پیچھے ہٹتے؟ آپ نے عزم مصمم فرمایا اور وہاں سے چل دیے. حالانکہ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا وہاں کے حالات کو پرسش کرنے کے لیے. ظاہر سی بات ہے، ایک عقل مند شخص، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جس جگہ پہ جائیں تو وہاں کا جائزہ لے لیں. آپ نے جائزہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی
کہ جائزے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تھا۔ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ مجھے اس سرزمین پہ شہید ہونا ہے، اور وہ شہادت تا قیامت تک کا ایک ایسی شہادت ہے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ اپنی ذات کو گواہ بنائیں گے کہ بے شک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق و باطل کی صحیح پہچان کرا دی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ مسلمان بشکل انسان ہے، لیکن اس میں حق کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر کوفہ پہنچتے ہیں۔ 7 تاریخ کو آپ پر پانی بند کیا گیا، یزید کا لشکر آپ پر چڑھائی کر گیا۔ 9 تاریخ کو مشورے ہوئے، آخر تک یہی پایا پر کل فیصلہ ہوگا۔ 9 کی شام آپ کو رکھا گیا۔ 10 کی صبح عاشورہ کے دن آپ پر معاملات شروع ہو گئے، جنگ کی ابتدا ہو گئی، ایک کے بعد دیگر لوگ شہید ہوئے، جس میں سے آپ کے صاحبزادگان بھی تھے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، اور آپ کے بھتیجے بھی تھے حضرت قاسم، اور آپ کے بھائی بھی تھے حضرت عباس۔ علاوہ ازیں اور بھی مکمل 72 جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس سے پہلے اگر دیکھیں تو چند لوگ اور محبت اہل بیت میں شہید ہو چکے تھے، وہ مسلم بن عقیل تھے، اور کچھ جانثار تابعی جو کوفہ کے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے بعد وہ بھی شہید کیے گئے تھے۔ آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارجار میں آتے ہیں، جس کا پرکیف منظر یوں پیش کیا جاتا ہے کہ اب جگر پارے رسول، شہزادہ بطول، علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی جوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پیکرے صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے دیں اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے نور نظر کو اپنے آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گیا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور میرا بھتیجا قاسم بھی دنیا سے چلا گیا، اور تمام عزیز و اقارب بھی جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت کیسے دے دوں؟ تم خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کساں غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت و خبر گیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جدو پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی، گویا انہیں قافلے کا امیر بنا دیا اور انہیں بستر علالت پر لٹایا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمائی، تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا کی ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نظر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا۔ بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کیے جا رہے ہو؟
جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ پھر آپ لشکر کی طرف گئے۔ یزیدیوں کی لشکر سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اللہ اکرم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کی ایک ایک پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو، اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والے ہو۔ اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیر تو اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر تو ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ گئی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ غدر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ بڑے بڑے مشہور بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے، بدر بن سہیل کے بچے بھی آئے، خود بدر بن سہیل بھی آیا، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زور شجاعت اور ذوالفقار حیدری کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ خون رسول تھا، جان بطول تھا، حیدر کرار تھا، صاحبزادہ تھا۔ کون تھا بازوئے حیدری کے سامنے ٹکتا؟ کون تھا جو ذوالفقار کے سامنے دم رکھ سکتا تھا؟ کون تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے آ سکتا تھا؟ غرض کہ امام علی مقام نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا، بہادران عراق و شام کے خونوں سے کرب و بلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگ جو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور بپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے یلغار کرو، ایک بارگی حملہ کرو۔ روباہ صفت یزیدی جب دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گل عزار فاطم
وغل اظہار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار اور جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذو الفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ دیتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گرا دیتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسایا جائے اور جب خون زخمی ہو جائے تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے تھے اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تن نازنی زخموں سے چور اور لہولہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزندہ بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرے انور پر خون کی دھار بہہ نکلی۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمیں پر آ گئے۔ آپ ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال، بعض روایت میں 55 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اے حسین تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد۔ نصر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئے۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ کیا ایک خوب خواجہ معین الدین اجمیری ارشاد فرماتے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین فنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ بیکل بلرام پوری نے کیا خوب نظم منقبت کہی ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا ابد تیری بدولت اے حسین، طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی، شمع ہدایت اے حسین۔ ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ حضرات ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہم درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے اس عالم کے بعد رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ جان عطا ہوا۔ واقعہ کربلا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صدمہ جان نکاح گزرا اور ان کے قلب نازک کو جو دکھ پہنچا وہ انداز و قیاس سے باہر ہے۔ حضرت سلمہ جو حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا کہ ان کے سر مبارک اور ریش اقدس داڑھی پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ شیشی مٹی کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دی تھی وہ خوں آلود ہو گئی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور کے بال مبارک چہرے انور پر بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ بوتل کیسی ہے اور ان قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اسی وقت شہید کیے گئے۔ یہ روایت بہیقی کی ہے اور اس سے پہلے ام سلمہ کی روایت مشکات شریف کی ہے۔ حضرات یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان 72 جانثاروں کی شہادت کے بعد کرب و بلا کا میدان اور ان حامیان اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شہادت سے اسلام کی ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ اسلام کی جہاں پہلی جنگ بدر کو کہا جاتا ہے، میں تو یوں کہوں گا اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا سا مقابلہ مکے میں ہی 40 افراد کے ساتھ ہو گیا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ تھوڑی سی مزاحمت ہوئی تھی۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں قریباً 313 لوگ شامل ہوئے اور قریب 70 صحابی شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کفار کافی تعداد میں شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ وہ بھی بے یار و غار مظلوم تھے، بہیں طور کہ آپ کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہ تھیں، تن ڈھکنے کے لیے لباس نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک تہمت باندھے ہوئے، پیر میں پہننے کو چپل نہ تھی، عرب کے تپتی ہوئی ریت میں دوڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جا رہے تھے۔ عرب جو گئے ہوں گے وہ مکے کی وادی میں ٹہلے ہوں گے، بخوبی واقف ہوں گے کہ آج دنیا کی طرح طرح کی ٹیکنالوجیوں کے باوجود بھی عرب کی گرمی اپنے شباب پر ہے، تو اس زمانے میں کس طرح شباب پر ہوگی۔ وہ 313 صحابی جو سب سے پہلے شہید ہوئے، جن کے لیے اللہ ارشاد فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پھر اس کے بعد دوسری اسلام کی بڑی جنگ احد ہے جو احد پہاڑ کے پاس لڑی گئی۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ بھی بڑی دردناک شہادت تھی حضرت امیر حمزہ کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد اس وقت حضرت ہندہ ایمان نہ لائی تھی۔ انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے گردے اور کلیجے کو تار تار کر کے پھاڑ پھاڑ کے کھایا اور کچل کچل کے منہ سے باہر پھینک دیا۔ کس قدر میت کے جسم کو بدنما کر دیا گیا اور کس طرح تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کے بعد جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اس کے بعد ایک دیگر بہت ساری جنگ ہوئی۔ آخر میں یہ جنگوں کا سلسلہ جو ختم ہوا اور اپنے یوں کہیں کہ سب سے بلند پائے درجے پہ آئے تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے اس کا اختتام ہوا۔ حالانکہ اس کے بعد بہت سی اسلام کی جنگیں ہوئیں، لیکن اس جنگ میں خاص کر کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنبے کے تمام لوگ شہید ہو گئے سوائے حضرت امام زین العابدین کی۔ آپ کے 2 صاحبزادگان اس میں شہید ہوئے، آپ کے ایک بھتیجے شہید ہو گئے، اور آپ کے 2 بھانجے بھی اس میں شہید ہو گئے۔ حضرت زینب کے 2 صاحبزادگان بھی شہید ہو گئے۔ کل ملا کے 72 کی تعداد تھی، اور اس کے علاوہ آپ کے جیسے مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، ان کے صاحبزادگان بھی اسی واقعے کے ماتحت شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر اور پیش منظر اور اس کے بعد کے حالات آج قریباً 1381 سال ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ 61 ہجری میں رونما ہوا 10 محرم الحرام کو، اور آج 1442 ہجری چل رہی ہے۔ اگر ہم 1442 کو 61 سے گھٹائیں تو 1381 سال ہو گیا۔ یہ واقعہ کربلا لوگوں کی زبان زد پہ ایسے ہے کہ جیسے ماں کی زبان پہ اپنے بچوں کی ہوتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ، اور اس کا غم لوگوں کے دلوں میں ایسے طاری ہے جیسے ماں کو اپنے بچوں کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ حضرات، لیکن اصل کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، اپنے کنبے کو شہید اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم میں سے ہرگز کوئی بھلائی کو نہیں پا سکتا، اور ہم جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اللہ کے محبوبین میں سے ہم بن جائیں، اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں۔ تم میں سے ہرگز کوئی بھلائی کو نہیں پا سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو میری بارگاہ میں خرچ کر دے، میری بارگاہ میں قربان کر دے، اور جو چیز میری بارگاہ میں قربان کرتا ہے بے شک میں اس کو بہتر جاننے والا ہوں۔ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی سب سے محبوب چیز کا مطالبہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی پیش کی، اپنے مال کو بھی پیش کیا، اور اپنی اولاد کو بھی پیش کر دیا۔ محبوب چیز تھی تو ظاہر سی بات تھی حضرت یہ محبوب چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو مطالبہ ہوا کہ محبوب آپ تو محبوب ہیں، کوئی خلیل ہوا، کوئی نجی ہوا، کوئی کلیم ہوا، آپ کو تو ہم نے حبیب کہا، آپ خاص محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بھی پیش کیا، اور اپنے اولاد کو شہادت کے مقام میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الماس پلا کے شہید کیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے کربلا میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنبے کو شہید کیا اس بات کا درس دیتے ہوئے کہ آنے والے وقتوں میں اے مومنین، جس طریقے سے میں نے اپنے کنبے کو اللہ کی بارگاہ میں شہید کر دیا، اگر تم سے مطالبہ ہو اور ضرورت پڑ جائے دین کے لیے تو تم بھی پیچھے مت ہٹنا۔ بیٹے کی محبت اپنے سینے پہ نہ رکھنا، اپنے بھائی کی محبت، اپنے بھتیجوں کی محبت اپنے سینے میں نہ رکھنا، فی سبیل اللہ انہیں رخصت کر دینا۔ اپنی جان کو پیش کر کے یہ بیان کیا کہ خود کو بھی اگر قربان کرنے کی بات آئے تو خود کو بھی قربان کر دینا، پیچھے مت ہٹنا۔ حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت عظیمہ پر عمل کریں۔ ہم اپنی اسلام ہم سے آپ کی شہادت نہیں مانگتا، لیکن آپ کے اوقات کی شہادت مانگتا ہے، آپ سے آپ کی چیزوں کی شہادت مانگتا ہے۔ جس وقت جن چیزوں کو اسلام جن چیزوں کی قربانی کی طلب کرے، ہمیں بلا خوف و خطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور ایک سچا حسینی بن کر کے دکھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم حسین کا تذکرہ کرتے رہیں اور یزیدوں سا فعل کرتے رہیں، ہم ظالم بنے رہیں اور کہیں ہم حسینی ہیں، ہم مظلوموں پر ظلم کی زیادتی کرتے رہیں، ہم اپنوں سے بے غیرتی پیش کرتے رہیں، ہم اپنوں سے بیگانگی پیش کرتے رہیں، ہم اپنوں کا حق مارتے رہیں اور ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یزیدی صفت سے محفوظ رکھے اور حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو میری راہ میں شہید کیے جائے انہیں مردہ مت کہو، بے شک وہ زندہ ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وہ زندہ بھی ہیں اور میری بارگاہ میں رزق پاتے ہیں۔ بے شک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں اور آپ سید شباب اہل جنہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات ذریات اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے صدقے سے ہماری دنیا و آخرت کو سنوارے، ہماری ایمان و عزت کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشے، ہمارے اولاد کو بخشے، ہمارے آباء و اجداد کو بخشے۔ علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔